السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں اشرف علی شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ اشرف علی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ دوستوں، آج کا ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان سے بہت دور سمندر پار پچھم کی طرف ایک ملک ہے۔ اس ملک کا نام عرب ہے۔ یہاں گمراہی اور جہالت بہت پھیلی ہوئی تھی۔ اس ملک کے اندر ایک بڑا شہر ہے۔ یہاں کئی ہزار برس پہلے بھی بہت سے پیغمبر پیدا ہو چکے ہیں، اور اسی شہر میں اللہ میاں کا گھر ہے، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، کعبہ شریف کہتے ہیں۔ اس شہر میں کئی ہزار برس پہلے، کئی ہزار سال سے کئی ہزار لوگ جو ہے حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر کا نام مکہ ہے۔ وہاں ایک بہت شریف اور عزت والے گھرانے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، دوشنبہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو 571 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ ابھی پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، متلی آتی ہے، قے ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برکتیں والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کبھی متلی نہیں آئی، کبھی قے نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے حضور بڑی برکت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو تم یہ کہنا کہ میں اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں، اور اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بھی بڑی بڑی برکتیں دکھلائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال ملک یمن کا بادشاہ ابراہا، اس نے بہت ساری ہاتھی لے کر اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر دی، کعبہ شریف کو گرانا چاہا۔ مکہ والوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس سے لڑیں۔ پھر کیا، بس اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ننھی ننھی چڑیاں بھیجی۔ ان چڑیوں نے اپنی چونچ میں باریک کنکریاں لے کر اتنی کنکریاں برسائیں کہ سارے ہاتھی مر گئے۔ ابراہا کا لشکر تباہ ہو گیا۔ ابراہا اور اس کا لشکر پریشان ہو کر مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ملک ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگورے خود بخود گر گئے۔ وہاں کا بادشاہ اللہ کو اور اس کے حکم کو نہیں مانتا تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے یہاں ایک آگ چل رہی تھی جس کو ایران کے لوگ 1000 سال سے برابر جلا رہے تھے۔ آپ سوچئے کہ 1000 سال سے جلنے والی آگ کتنی بڑی آگ ہوگی۔ ایران کے لوگ اسے بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ آگ خود بخود بجھ گئی، اور اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے اپنا پیارا بندہ، اپنا محبوب بندہ زمین پر بھیج دیا ہے، دنیا میں بھیج دیا ہے، اب تم آگ کی اور پتھر کی پوجا نہیں کر سکتے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آس پاس کے گاؤں سے عورتیں آتی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر سے لے جایا کرتی تھی، انہیں دودھ پلاتی تھی تاکہ وہ گاؤں میں رہ کر خوب تندرست ہو جائیں۔ سب عورتوں نے بڑے بڑے گھرانے سے بچے لیے،
مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، ان کے والد نہیں تھے، یہ یتیم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا۔ جو عورتیں گاؤں سے آئی تھی انہی میں ایک خاتون تھی جن کا نام بی بی حلیمہ تھا، یہ بہت غریب تھی، ان کی اونٹنی بھی بہت کم دودھ دیتی تھی، ان کا جو سواری کا گھوڑا تھا وہ بہت دبلا پتلا تھا، اور ان کا خود کا بھی دودھ بہت کم ہوتا تھا، اسی وجہ سے ان کا خود کا بیٹا عبداللہ بھوکا رہ جاتا تھا۔ تو سب عورتوں کو بچے مل گئے مگر انہیں نہیں ملا، وہ بیچاری بہت رنجیدہ ہوئی۔ ان کے شوہر نے کہا کہ تم افسوس کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے مگر مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، ایک ہی بچہ ہے مگر وہ بہت غریب ہے۔ تو بی بی حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا، تم اسے لے لو۔ بی بی حلیمہ نے ہمارے سرکار کو خوشی خوشی لے لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس بچے کو میں لے رہی ہوں وہ دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ تو بیچاری سمجھتی تھی کہ ایک منا سا پیارا سا بچہ ہے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو بچہ وہ لے رہی ہیں وہ دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ اسی بات پر آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اور آپ کو کون سی بات اچھی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ تو دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔